بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ثنا سالہ افسر کے اندر رہ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر وہ فون سے کان لگا کر بولا، ہیلو۔ ثنا خاموش رہی۔ برین ماسٹر نے اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ ابھی کالا حاکم نے جو فون نمبر بتایا تھا وہی نمبر اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ منہ سے پھر کان سے لگا کر سخت لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ کتنے ہی معزز افراد نے تمہاری شکایت کی ہے۔ کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ کسی کی آواز سن کر دماغوں میں پہنچ جاتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں مایوسی ہوگی، تمہیں میرے اندر جگہ نہیں ملے گی۔ وہ چپ ہو کر کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، پھر خود ہی بولا، میرے اندر پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہو تو اپنا فون بند کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پھر انتظار کیا، آخر دن جلا کر اپنا فون بند کر دیا۔ جوجو کی طویل خاموشی نے سبھی کو بے چین کر دیا تھا۔ ایسے وقت گونگی کال نے ایسا تجسس پیدا کیا تھا کہ بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، پھر اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر فون اٹھا کر میسج لکھا، تم بول نہیں سکتے، لکھ تو سکتے ہو، پلیز ریپلائی۔ اس نے وہ میسج ثنا کے فون نمبر پر ڈیلیور کیا۔ 2 منٹ کے اندر جواب موصول ہوا، یس۔ اس کے بعد میسج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برین ماسٹر نے پوچھا، کیا ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ یس۔ کیا یوگا میں مہارت رکھتے ہو؟ نو۔ کیا اپنا نام اور کام بتانا پسند کرو گے؟ سوری۔ تمہاری گونگی کال کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ انفارمیشن، جو اسی زمین پر ہے، فراد نے اسے دلدل میں پہنچا دیا ہے۔ وہ دلدل سے نکلے گا تب تم سے رابطہ کرے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، غلامی کی زنجیریں توڑنے کا یہی وقت ہے۔ اس نے میسج کے ذریعے پوچھا، تم نے فراد اور جوجو کے متعلق کہاں سے انفارمیشن حاصل کی ہے؟ جواب موصول ہوا، سوری، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ سوری، دوستی نہ صحیح، کیا جوجو کے خلاف میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ سوری۔ اس نے جھنجھلا کر لکھا، کیا سوری کر رہے ہو؟ پوری طرح بات تو کرو۔ سوری۔ وہ تب کر رہ گیا، جی میں آیا فون کو فرش پر دے مارے، مگر اپنا ہی نقصان ہوتا۔ پھر زیادہ غصے میں آنے والی بات نہیں تھی۔ ثنا نے اسے نیک مشورہ دیا تھا کہ موقع غنیمت ہے، جوجو کی عدم موجودگی میں اسے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثنا نے یہی نیک مشورے میسج کے ذریعے دوسرے تمام اکابرین کو بھی دیے۔ اتنی باغ دوڑ کے بعد اسے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ برین ماسٹر اور دوسرے اکابرین کو چھیڑ کر جوجو کے لیے ایک چیلنج بننا چاہتی تھی، مگر اس کی عدم موجودگی اور طویل خاموشی کہہ رہی تھی کہ اسے صبر و تحمل سے جوجو کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے اندر ایک کھلبلی سی تھی، میرے پاس آنے کی جلدی تھی۔ جوجو کی غیر موجودگی مجھے اسے دور کر رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ صرف وہی میرے لیے تڑپ رہی تھی، میں بھی اسے یاد کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے ڈمی سونیا بن کر جھوٹ بولتی رہی تھی، فریب دیتی رہی تھی۔ مجھے پالنے کی دیوانگی میں اس نے بدترین دشمنی بھی کی تھی، اور جب راہ راست پر آئی تو دین اسلام قبول کر کے بہترین شریک حیات ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں اپنی بیویوں اور بچوں سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تاکید کی تھی کہ ابھی اور کچھ عرصے تک ان سے دور رہوں، کسی کو اپنی آواز بھی نہ سناؤں۔ میں ان حالات میں انوشے سے پوچھتا تھا، وہ سبھی کی خیر خیریت اور ان کی مصروفیات بتاتی رہتی تھی۔ اس نے ثنا کے متعلق بھی بتایا، مجھ سے ملنے کے لیے اس کی بےتابی بیان کی۔ میں نے کہا، بیٹی تمہارے بیان کے مطابق وہ جوجو کے لیے چیلنج بن کر مجھ تک پہنچنے کی راہ نکال رہی ہے۔ اب اس کی طویل خاموشی اور عدم موجودگی سے پریشان ہو رہی ہے۔ یہی بات ہے گرینڈ پا، وہ میری چھوٹی گرینڈ مدر ہیں، ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ میں سوچنے لگا، پچھلی رات سچن گڑھ میں گوا اور جانا کو ہلاک کرنے کے بعد ادے پور کے ہوٹل میں واپس آ گیا تھا، جوجو فرار ہو گیا تھا۔ انوشے نے کہا، گرینڈ پا آپ 2-4 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں، اس کے بعد جوجو سے نمٹنا مناسب ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر سونے سے پہلے ثنا کی پریشانیاں کم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں براہ راست اس سے بول نہیں سکتا، مگر ایک اجنبی انفارمر بن کر جوجو کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے اس کا موبائل نمبر بتاؤ۔ انوشے نے آنکھیں بند کی، پھر چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھول کر نمبر بتا دیے۔ میں نے ایک میسج لکھا، انفارمیشن اٹینشن پلیز، جوجو کے 2 ساتھی گوا اور جانا مارے گئے ہیں۔ ثنا نے تڑپ کر میسج لکھا، تم کون ہو؟ میں نے اس کے انداز میں لکھا، سوری۔ کیا تم صحیح اطلاع دے رہے ہو؟ یس۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ دونوں کہاں مارے گئے ہیں؟ انڈیا کے شہر ادے پور کے ایک مضافاتی ٹاؤن سجن گڑھ کے ایک لگژری ہوٹل کے 2 کمروں میں دونوں کی لاشیں پائی گئی ہیں۔ ہوٹل کے رجسٹر میں ان کے فرضی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیا فراد نے انہیں جہنم میں پہنچایا ہے؟ سوری، پلیز کچھ اور انفارمیشن دو۔ اس لگژری ہوٹل کے قریب راجہ مرلی دھر کی حویلی ہے، اس حویلی میں ارملا، بملا اور نرملا نامی 3 عورتیں ہیں، ان کے چور خیالات پڑھو۔ میں نے میسج میں اس ہوٹل کے 2 نمبر لکھے۔ ثنا خوش ہو رہی تھی، اس سے بڑی اہم اطلاع مل رہی تھی۔ اس نے پوچھا، پلیز جوجو کے بارے میں بتاؤ، چند گھنٹوں بعد انفارمیشن ملے گی، دیٹس آل۔ میں فون بند کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ گیا۔ ثنا نے اسی وقت ہوٹل کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر مینیجر کی آواز سنائی دی۔ وہ فون بند کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گئی، اس کے ذریعے وہاں کے ملازم کے دماغ پر قبضہ جمایا۔
وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوٹل سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا 2-4 گلیوں سے گزرتا ہوا راجہ مرلی دھر کی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں ایک ملازم تالاب میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ ثنا کے اہلکار نے حویلی کے ملازم سے کہا، اندر جا کر بولو ڈاک خانے سے ہرکارا آیا ہے۔ اس نے کہا، ابھی جا کر بولتا ہوں۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے میں گیا، پھر ان بہنوں کے ماما راجہ مرلی دھر سے بولا، ڈاک خانے سے ایک ہرکارا آیا ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ مرلی دھر نے کہا، اسے اندر بلاؤ۔ ملازم چلا گیا مگر باہر کوئی نہیں تھا، جو آیا تھا وہ جا چکا تھا۔ ثنا حویلی کے اندر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے اندر پہنچتی ہوئی ارمیلا تک پہنچ گئی۔ جب اس کے خیالات پڑے تو یہ معلوم کر کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ جو کی خفیہ پناہ گاہ کا پتہ مل رہا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ راجستھان کے ایک علاقے میں زیر زمین رہا کرتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں وہاں ان کی داستانیں بن کر رہتی تھیں۔ سجن گڑھ میں خبر پھیل گئی تھی کہ ایک لگژری ہوٹل کے کمروں میں 2 لاشیں پائی گئی ہیں، ان کی شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قتل کرنے والے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، لیکن فرار ہونے سے پہلے جو نے خیال خوانی کے ذریعے ان بہنوں کو بتا دیا تھا کہ اس ہوٹل میں گوا اور جانا مارے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ دشمن قاتل کون ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ فوراً ہی ہوٹل سے نکل بھاگا، اگر ذرا بھی دیر کرتا تو وہ قاتل اسے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ ارمیلا کے خیالات پڑھ کر ثنا نے دل ہی دل میں کہا، میرا دل کہتا ہے ان کمبخت سیارے والوں کو میرے فرہاد نے ہی ہلاک کیا ہے، جو اسی سے خوفزدہ ہو کر بھاگتا پھر رہا ہے، اور یقیناً میرے فرہاد نے ہی اجنبی انفارمر بن کر مجھے وہ میسج دیا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، پھر فون کے ذریعے ایک ٹریولنگ ایجنسی سے رابطہ کرنے لگی۔ وہ انڈیا جانے والی کسی بھی پہلی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عموماً فوری طور پر سیٹ نہیں ملتی، مگر اس نے خیال خوانی کے ذریعے ہیرا پھیری کر کے اپنے لیے ایک سیٹ اوکے کروا لی۔ سمندر کے ساحل پر بڑی رونق تھی۔ رنگ برنگے ملبوسات میں ہر عمر کی عورتیں دور دور تک دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ بچے، جوان اور بوڑھے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے تھے۔ ساحل پر ہونے والے کھیل تماشوں سے دل بہلا رہے تھے۔ مورا بھی ساحل کی کھلی فضا میں آ کر خوشی سے کھل جاتی تھی۔ وہ کبھی ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، کبھی دونوں بائیں پھیلا کر ادھر سے ادھر یوں دوڑتی پھر رہی تھی جیسے ہوا میں اڑتی جا رہی ہو۔ پورس دور ہی دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیوانی کی موت کے بعد اس نے پھر کسی حسینہ کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت مورا کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ منفرد سی، مختلف سی لگ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا اسے دیکھتا رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر اس نے بھی مورا کی طرح اڑنے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، اسی کی طرح مستی اور سرشاری میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ پہلی بار مورا نے اسے دیکھا تو ایک جگہ رک گئی، ذرا گھبرا سی گئی۔ وہ مست ہاتھی کی طرح مستی میں دوڑتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی جہاں جا رہی تھی وہاں وہ بھی چلا آیا، بس یوں لگا کہ اب ٹکر ہونے ہی والی ہے۔ وہ چیخ کر بولی، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے قریب پہنچتے ہی فضا میں اچھلتے ہوئے کلا بازی کھائی، پھر اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے جا کر ریتلی زمین پر کھڑا ہو گیا۔ مورا نے پلٹ کر اسے گھورا۔ وہ پھر اچھل کر فضا میں کلا بازی کھاتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ ریت پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایک بار پھر وہی حرکت کی۔ مورا خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یہ تماشا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سامنے دیکھتی تھی تو وہ فضا میں کلا بازی کھاتا ہوا اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے چلا جاتا تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو وہ پھر کلا بازی کھاتا ہوا اس کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ کتنی ہی عورتیں، مرد اور بچے وہ تماشا دیکھنے کے لیے قریب آتے جا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ مورا کچھ بوکھلا سی گئی کیونکہ بار بار گھوم گھوم کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی تماشا بنتی جا رہی تھی۔ پھر وہ رک گیا، عورتوں، مردوں اور بچوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہنے لگا، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، ایک بندہ ناچیز آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ تماشا کر رہا ہے۔ میں پورس ہوں۔ اس نے مورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ میری پورسی ہے۔ ہم پاپی پیٹ کی خاطر آپ کو اور بھی تماشے دکھائیں گے۔ اس نے سر پر رکھا ہوا گلف کیپ اتار کر بھیک مانگنے کے انداز میں کہا، بھگوان کے نام پر ہمیں کچھ دیتے رہیں اور آگے بھی تماشا دیکھتے رہیں۔ لوگ گلف کیپ کے کانسے میں چھوٹے بڑے نوٹ اور سکے ڈالنے لگے۔ مورا نے گور کر پوچھا، یہ پورسی کون ہوتی ہے؟ تم نے مجھے پورسی کیوں کہا ہے؟ اور ہجوم میں ایک فرد کے سامنے سے گزرتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر پورسی، دندے کے وقت سوال جواب نہیں کرتے، اب ہم بازیگری کا اگلا آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی، کوئی اگلا آئٹم نہیں ہوگا، تم اپنے ساتھ مجھے بھی بھکاری بنا رہے ہو۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، بازیگری ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ ہم آرٹ کے یعنی کلا کے یعنی فن اور ہنرمندی کے ذریعے کمائی کرنے یہاں آئے ہیں۔ گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کم سے کم اپنے بچوں کی خاطر ہی چپ رہو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، بچے؟ میرے بچے بھی؟ شٹ، ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ اور پورس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں شادی نہیں ہوئی۔ بہنوں، بھائیوں، دیوی اور دیوتاؤں، یہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ بازیگر ہوتی ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، شادی کے بغیر بچے پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس بات پر سبھی کہہ کے لگانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔
اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ روتے ہوئے ایک ماما پکار رہا تھا اور اس نے جذباتی انداز میں اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ارے ہمارا پپو بھوک سے بلکتا ہوا آ گیا ہے، اب اتنے لوگوں کے سامنے دودھ کیسے پلاؤ گی؟ وہ تمام تماشائی آواز کی گھوم کر دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ ننھے ننھے پیروں سے چلتا ہوا روتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا اور اس نے دوڑ کر اسے بازو میں اٹھا لیا، بڑے جذبے سے چومتے ہوئے کہا، میرے بچے، میرا پپو تو بھوکا نہیں رہے گا، تو اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لوگوں، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ایک ماں اپنے بچے کی ماں بننے سے انکار کر رہی ہے، بھگوان کی لیلا نیاری ہے، اس نے بچے کو ماں کے پاس پہنچا دیا ہے۔ وہ بچے کو اٹھائے ماورا کے پاس آ کر بولا، کنواری بننے کے شوق میں اپنی ممتا کو نہ مارو، اسے سینے سے لگاؤ اور پلاؤ۔ وہ غصے سے بولی، کیا پلاؤں؟ سمجھا کرو بچے کیا پیتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا، بیٹی ایسی کٹھور نہ بنو، ادھر جا کر منہ پھیر کر اسے دودھ پلاؤ۔ وہ غصے میں تل ملا رہی تھی اور اس نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بولی، ہوں، اب تمہیں احساس ہو رہا ہے، چلو سب کے سامنے کہو کہ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ اس سب کے سامنے بولنے کی بات نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آخر بات کیا ہے؟ وہ اس کے قریب اور جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا، وہ میں نے ابھی نکر کے اندر دیکھا ہے، یہ پپو نہیں پپی ہے۔ اس کا غصہ انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ وہ پورس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے غصہ دکھاتی ہو، میں نے بیٹا مانگا تھا، تم نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ اسی وقت ایک عورت پریشانی سے آوازیں دیتی ہوئی ادھر آئی، ڈولی میری بچی تم کہاں ہو؟ پھر اس نے پورس کے پاس آ کر بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا، اسے چومنے لگی۔ ماورا نے کہا، لوگوں دیکھو اس کی اصلی ماں آ گئی ہے، یہ جھوٹا اور مکار ہے، اسے پکڑو، اس کی پٹائی کرو۔ اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، بہنوں اور بھائیوں، جھوٹ اور پھیرا پھیری کے بغیر کوئی تماشا دلچسپ نہیں ہوتا۔ بازیگر کبھی فریب نظر سے اور کبھی اپنی باتوں سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، جیسا کہ میں ابھی تماشا کر رہا تھا کہ آپ دلچسپی نہیں لے رہے تھے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی آپ کا وقت اچھا نہیں گزر رہا تھا۔ سب نے بیک وقت کہا، ہاں ہاں بہت مزہ آیا، تم نے زبردست ناٹک کیا ہے، ہم جھوٹ کو سچ سمجھ رہے تھے۔ ماورا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، سبھی پورس کی واہ واہ کر رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ ہینڈسم جوان لوگوں کے سامنے مجھے تماشا بنا کر بہت خوش ہو رہا ہے، اب میں اسے تماشا بناؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں بولی، بہنوں بھائیوں بچوں اور سجنوں، ابھی تماشا ختم نہیں ہوا ہے، اس جوان کی طرح میں بھی آپ سب کو خوش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دلچسپ اور زبردست تماشا دیکھنا چاہیں گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں ہم دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ اسی وقت پورس چونک گیا، وہ اس کے اندر آ کر بولی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے بیوقوف بنا کر آسانی سے چلے جاؤ گے؟ پورس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، حیرانی سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو کمال ہو گیا، میں اس حسینہ کی آواز اپنے اندر سن رہا ہوں، یہ تو زبردست جادو ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس نے دل میں کہا، ایک ٹیلی پیتھی جانے والی حسینہ سے ٹکرا گیا ہوں، اب حقیقتاً میری زندگی میں دلچسپ تماشے ہوتے رہیں گے۔ میرے خاندان کے تمام افراد پر ایسا روحانی عمل کیا گیا تھا کہ کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جانے والا نہ تو ان کے اندر زلزلہ پیدا کر سکتا تھا، نہ ہی کامیابی سے ترمیمی عمل کر سکتا تھا، اگر کر بھی لیتا تو وہ عمل دیر پا نہ ہوتا۔ اور اس کے بارے میں جناب تبریزی نے یہ پیشگوئیاں کی تھیں کہ وہ دشمنوں کے شکنجے میں جائے گا اور اسے راضی خوشی ان کے زیر اثر آ کر ان کے گلے کی ہڈی کی طرح اٹکا رہنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ ماورا کہہ رہی تھی، اب یہ جوان آپ کے سامنے زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگے گا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دماغ کے اندر زلزلہ پیدا کرے گی اور اس نے یہی کیا۔ وہ ایک چیخ مارتا ہوا اچھل کر زمین پر گر پڑا، یوں تڑپنے لگا جیسے مشکل سے جان نکل رہی ہو۔ سبھی پریشان ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، سمجھنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ یہ تماشا ہے یا صحیح معنوں میں اس کی جان نکل رہی ہے۔ ماورا نے اس کے اندر آ کر کہا، تم نے مجھے بیوقوف بنایا تھا، سب کے سامنے میری انسلٹ ہو رہی تھی اور تم خوش ہو رہے تھے، اب بتاؤ خوش ہونے کی سزا کیسے مل رہی ہے؟ کیا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے؟ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے مگر بڑا مزہ آ رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی، کیا یہ ایسا سخت جان اور جیدار ہے کہ شدید دماغی تکلیف کے بھی مزے لے رہا ہے؟ وہ خیال خانی کے ذریعے اس کے دماغ کو تبکتے ہوئے بولی، تمہیں آرام آ رہا ہے، تم میرا حکم سنتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ پھر وہ مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جان لیوا تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن میرا حکم سنتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، خوشی سے ناچنے لگے گا۔ پھر اس نے حکم دیا، ارے او بازیگر چل اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ سب نے حیرانی سے دیکھا، وہ اچانک یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ماورا بھی یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ ایک دماغی جھٹکے کے بعد اسے کمزور اور نڈال ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑا ہی چاق و چوبند دکھائی دے رہا تھا، حاضرین کو جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے مجمع میں اسے ایک مذاق بنانا چاہتی تھی، اس کی توہین کر کے خوش ہونا چاہتی تھی۔ وہ بولی، تمہاری تکلیف دور ہو گئی ہے، خوش ہو کر ناچ دکھاؤ۔ وہ ناچنے لگا، ناچتے ناچتے ماورا کے قریب آتے ہوئے بولا، میں بہت خوش ہوں،
لوگ تو خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، میں بھی پاگل ہو کر اپنے مسیحا کو پیار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے اس نے مولا کو دبوچ کر اپنے ہونٹوں سے اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ پورا مجموعہ تالیاں بجانے لگا۔ دل پھینک افراد کہنے لگے اس سے دلچسپ اور زبردست تماشا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کی فولادی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی اور نڈال ہو رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ وہ ہانپنے لگی، گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے سر چکرا رہا ہو اور ڈگمگا کر اسی سے یاد کے بازوؤں میں گرنے والی ہو، مگر وہ دماغی توانائی کو کام میں لاتے ہوئے سنبھل رہی تھی۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ اس سے دور ہو جانا چاہیے ورنہ پھر کچھ ہو جائے گا تو اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ ان لمحات میں خیال خوانی بھول گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے حال ہو رہی تھی، جذبے کچھ عجیب سی زبان میں بول رہے تھے جنہیں وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے سے انکار کر رہی تھی۔ ضدی بن کر سوچ رہی تھی دیکھ لوں گی اسے، اس کی ساری شوخیاں بھلا دوں گی۔ وہ خود کو تو سمجھتا کیا ہے، میں ذرا سنبھل جاؤں پھر اسے نمٹ لوں گی۔ لیکن یہ سنبھلنے کی نہیں، ڈگمگانے کی، بہکنے اور بھٹکنے کی عمر ہوتی ہے۔ وہ گھرا کر اپنے بیڈ پر گر پڑی۔ اس وقت اندر کی بات سمجھ میں آئی کہ وہ تو ایسے ہی فولادی جوان مرد آئیڈیل کے لیے سوچتی رہتی تھی، اب وہ آ چکا ہے تو جھنجھلا کیوں رہی ہے؟ اگر اس کا انداز جارحانہ تھا تو عورت جانے انجانے میں جارحیت سے ہی مغلوب ہوتی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکتی جا رہی تھی، اوپر سے نہ کر رہی تھی، اندر سے ہاں ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا میں بعد میں انتقامی کارروائی کروں گی، پہلے معلوم تو کروں وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک ہائے نکلی، ہائے کیسے عجیب انداز سے آیا ہے، میں متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ ادھر ادھر سے مجھے جکڑتا جا رہا ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ ساحلی ریت پر بیٹھا سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر چکا تھا مگر انجان بنا ہوا تھا۔ مولا کی مرضی کے مطابق سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا میرا نام پورس ہے، میں فرہاد علی تیمور کا بیٹا ہوں۔ مولا کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اگرچہ وہ اپنے باپ ایشورا کے معاملات کو زیادہ نہیں جانتی تھی مگر یہ معلوم تھا کہ اس کا باپ ارضی دنیا کا حکمران بننے کے لیے سیاسی چالیں چل رہا ہے اور اس کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک تو بابا صاحب کا ادارہ ہے اور دوسری رکاوٹ فرہاد علی تیمور ہے۔ ایشورا کسی بھی حربے سے، کسی بھی ہتھ کنڈے سے، جوجو وغیرہ کے ذریعے مجھے زیر کرنا چاہتا تھا لیکن اب تک ناکام ہوتا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے سامنے ایک بار کہا تھا کہ فرہاد کی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے تو اسے کچل ڈالنا آسان ہوگا۔ اس وقت وہ پورس کے دماغ میں میرا نام سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ فوراً خیال خوانی کے ذریعے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی پاپا بہت بڑی خبر ہے، فرہاد علی تیمور کی ایک کمزوری ہمارے ہاتھ آ رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے بولا فرہاد کی کوئی کمزوری اچانک ہمارے ہاتھ کیسے آ رہی ہے؟ وہ بولی تم فرہاد کے تمام فیملی ممبرز کو جانتے ہو، اس کا ایک بیٹا پورس بھی ہے۔ ہاں پارس اور پورس تو ہم شکل بھائی ہیں اور تیسرا بیٹا کبریا ہے۔ میں بھی پورس سے سمندر کے ساحل پر مل کر آ رہی ہوں اور تمہیں اس کے دماغ میں پہنچا سکتی ہوں۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے، اسے تمہاری موجودگی کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایشورا دوسرے ہی لمحے بیٹی کے اندر آ کر بولا مجھے بھی وہاں پہنچاؤ۔ وہ باپ بیٹی پورس کے اندر پہنچ گئے۔ وہ ساحل کی ریت پر اسی طرح انجان بیٹھا تھا، البتہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار مورا کے ساتھ اس کا باپ بھی اس کے خیالات پڑھنے پہنچا ہوا ہے۔ وہ ریت پر چاروں شانے چیت لیٹ کر خراما گزرتے ہوئے بادلوں کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کی سوچ میں سوال کیا میں اب تک کہاں تھا اور کہاں سے آ رہا ہوں؟ پورس نے اپنی سوچ میں کہا میں عالم ارواح میں تھا اور ماں کے پیٹ سے آیا ہوں۔ وہ دونوں اس جواب سے الجھ گئے۔ ماورا نے کہا اے مسٹر بازیگر میں بول رہی ہوں، مجھ سے سیدھی طرح بات کرو۔ وہ خوش ہو کر بولا ہائے میری پورسی، تم تو میرے پاپا کی طرح دماغ میں آ کر بولتی ہو۔ اس نے پوچھا تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ انہی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ میرے پاپا بڑے وہ ہیں، کئی بار مر چکے ہیں پھر زندہ ہو کر چلے آتے ہیں۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، آدمی ایک بار مر جائے تو زندہ ہو کر واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے تم اس دنیا میں نہیں رہتی ہو، کسی سیارے سے آئی ہو۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، یوں لگا جیسے اس کا بید کھل گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا بڑے بڑے ممالک کے ریکارڈ روم میں میرے پاپا کی پوری لائف ہسٹری موجود ہے، تمہارا کوئی بھی رشتہ دار وہاں جا کر پڑھ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ ایشورا نے بیٹی کے دماغ میں آ کر کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، فرہاد نے کئی بار بڑی کامیابی سے اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیا ہے، آخری بار اس نے موت کا ناٹک کھیل کر ہمیں بھی الو بنایا ہے۔ اب میں تمہاری آواز اور لب و لہجے میں اس جوان سے بات کرتا ہوں۔ اس نے بیٹی کا لب و لہجہ اختیار کیا، پھر کہا میں مانتی ہوں تمہارے پاپا کئی بار مر کر زندہ ہو چکے ہیں، یہ بتاؤ تم انہیں کہاں ڈھونڈو گے، کیسے ان کے پاس پہنچو گے؟ کیسے پہنچنا ہے یہ معلوم ہوتا تو اب تک ان کی گود میں بیٹھا ٹافی کھا رہا ہوتا۔ کیا تمہارے پاپا تم سے رابطہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہوں گے، چپ چاپ دماغ میں آ کر خیریت معلوم کر کے چلے جاتے ہوں گے۔
तुम अपने पापा की किसी भी कमजोरी से फायदा उठाकर उनके पास पहुंच सकते हो। तुम मेरे पापा के बारे में बोलती जा रही हो। तुम्हें एक बुजुर्ग से क्या दिलचस्पी है? मैं जवान हूँ, तुम जवान हो, तुम मुझ पर मेहरबान हो, मैं तुम पर कुर्बान होता रहूं। चलो अब सुहागरात की बातें करें। ईश्वरा ने जीम कर बेटी से कहा, बाप जितना ज़हीन है बेटा उतना ही अहमक है, उल्टी सीधी बातें करता है। हमें फराद के मुतालिक इससे कोई अहम बात मालूम नहीं हो सकेगी। मावरा ने कहा, क्या हम बेटे को बाप की कमजोरी नहीं बना सकते? बेशक बना सकते हैं। हम इसे अपना कैदी बनाकर फराद को समझौता करने पर और अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकेंगे। फिलहाल तुम इस पर तनीमी अमल करके इसे अपना गुलाम बनाओ, ये हमारे बहुत काम आएगा। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक पोरस से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम यहाँ गुस्सा दिखा रही थी, क्या दोबारा मिलकर मेरी पिटाई करना चाहती हो? मैं गुस्से और नफरत से नहीं, मोहब्बत से बुला रही हूँ। मेरे बंगले में आ जाओ। कहाँ है तुम्हारा बंगला? तुम किसी टैक्सी में बैठो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। मैं अपनी कार छोड़कर टैक्सी में जाऊंगा तो कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। अजीब अहमक हो, जब कार है तो टैक्सी में क्यों आओगे? तुम तो कह रही हो तुम वहाँ भीख मांग रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे पास कार होगी। मैं फराद का बेटा हूँ, चुटकी बजाकर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ, बस अभी आया। वो वहाँ से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे किस सिमत में जाना चाहिए? बाली हिल की तरफ चलते रहो। वो उसकी हिदायत के मुताबिक ड्राइव करता हुआ उसके बंगले के अहाते में पहुंच गया। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसने कार से उतरते हुए कहा, यह आलीशान बंगला कम से कम 80 करोड़ रुपए का होगा। वो बड़े फख्र से बोली, मेरे पापा हीरों के सौदागर हैं, हम अरबों खरबों में खेलते हैं। अभी तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, मैं भी खेलने आया हूँ। अंदर आओ, ऐसा खेल खेलूंगी कि मुझसे जिंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। क्या बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। वो उसके साथ बंगले के अंदर चला गया। दोनों खिलाड़ी जानते थे कि अपना अपना खेल किस ढंग से खेलना है।